السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منجیات کا بیان جاری ہے، اس میں آج جو بیان ہے وہ ہے اللہ و رسول کی اطاعت کا بیان۔ بہت ہی پیاری چیز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مختصر طور پر میں نے اس سے پہلے والے درس کے آخر میں اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا، یہاں پر اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ، یہ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 یعنی 56۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ تو اطاعت کرنے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے، حکم ماننا یعنی حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے حکم کی بھی تعمیل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیل کرنا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ کی بات ماننا بھی ضروری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ یہاں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتاتے، یہ تو وہی بتاتے ہیں جو ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم ملتا ہے، جو پیغام عطا کیا جاتا ہے، جو احکام عطا کیے جاتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو رسول کا حکم مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور جو حضور کے کہنے پر عمل کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اسی وجہ سے جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے حدیثوں پر بھی عمل کرنا ضروری، یعنی وہ حدیثیں جن کو سنت رسول کہا جاتا ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کتاب و سنت جب بولا جاتا ہے تو کتاب سے مراد قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں احکام بیان کیے گئے، اور سنت سے مراد وہ حدیثیں ہیں جن میں احکام بیان کیے گئے، حلال و حرام، جائز و ناجائز کو بیان کیا گیا ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، تو جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور جو حضور کی اطاعت نہیں کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور حضور کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب اللہ رسول کی اطاعت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان کو نہ کرنا اللہ اور رسول کی اطاعت کہلاتا ہے۔ یہی مطلب ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا، جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جانا، یہی اللہ کی بھی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ چیز ضروری ہے کہ ہم حضور کا بھی حکم مانیں اور اللہ کا بھی حکم مانیں، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے ہم بچیں۔
اب اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اطاعت گزار لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، یعنی جو لوگ فرما بردار ہیں، جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی صحبت میں آدمی اٹھے بیٹھے تو یہ خود بھی اطاعت گزار بن جائے گا، یہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے گا، کیونکہ وہ صحبت کے تعلق سے پہلے بھی بتا دیا گیا کہ صحبت اثر کرتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر آدمی خود اچھا بن جاتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو یہ بھی برا بن جائے گا۔ تو اطاعت گزاروں کی صحبت میں رہے گا تو یہ خود بھی اطاعت گزار بن جائے گا۔ اطاعت کے دنیاوی اور اخروی فائدوں پر غور کرے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو دنیا میں کیا فائدہ ملے گا اور آخرت میں کیا فائدہ ملے گا۔ تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ دنیا میں بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، اور آخرت میں تو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اور نافرمانی کی ہلاکتوں پر بھی غور کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیا عذاب ہوگے، کیا مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں۔ جو مصیبتیں آتی ہیں، فرمایا کہ یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اگر ہمیں چبھ جاتا ہے راستہ چلتے ہوئے، وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور گناہ کا مطلب ہی ہوتا ہے نافرمانی۔ گناہ آدمی کر رہا ہے مطلب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی گناہ کر رہا ہے مطلب اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے اور رسول اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو کانٹا بھی جو چبھتا ہے ہمیں، وہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں وہ چبھتا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مشکلیں آتی ہیں، اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اس کے نقصانات ہیں، اور آخرت میں جو اس کا عذاب ہوگا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اور نیک اعمال کے تعلق سے جو علماء کرام نے بیان کیا، جو علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے، اور اس کی جو فضیلتیں بیان کی گئی، اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ علماء کرام کی تقریروں میں، علماء کرام کے پروگرامات میں حاضر ہونا چاہیے، تو وہ جو بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ وہ قرآن و حدیث کی بات، اولیاء کرام کے واقعات، صالحین نیک لوگوں کے واقعات جب بندہ سنتا ہے تو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، دل کی کیفیت میں انقلاب آتا ہے۔ آدمی برا ہوتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ باتیں جب ہم سنتے ہیں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اور اس پر واقعات، تو یقیناً یہ اللہ والوں کی باتیں اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں سے وہ جو تاثیر ہے وہ پھر کسی دوسری چیز میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں تاثیر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو تاثیر ہے، تو علماء کرام کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے، اور ہر معاملے میں شریعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، کیا یہ کام شریعت کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جائز ہے تو کرے، ناجائز ہو تو رک جائے۔ اور اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے ہو، یا اپنی ذات سے ہو، والدین سے ہو، آل و اولاد سے ہو، رشتہ داروں سے ہو، پڑوسیوں سے ہو، یا دیگر حقوق العباد سے ہو، یعنی وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو اس میں شریعت کیا کہتی ہے اسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اسلام کے طور طریقے کیا ہیں وہ شریعت کے اندر بیان کیے گئے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ سب کچھ شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، اس میں ہمیں شریعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہے، اور زندگی کامیاب تو آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اطاعت کی راہ میں حائل اسباب کو دور کرنا چاہیے، یعنی اطاعت و فرما برداری میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان چیزوں کو ہی ہٹا دینا چاہیے اور دور کر دینا چاہیے۔ جیسے اگر میں ایک سمجھاؤں آپ کو ایک بات، کیونکہ دوست ایسے بنا لیے ہیں جو بالکل آؤٹ لائن پر ہیں اور بالکل بدمعاش قسم کے ہیں، اور وہ آپ کو بھی غلط راہ پر لے جاتے ہیں، آپ سے بھی گناہ کے کام کروا رہے ہیں اور نیک کام کرنے نہیں دیتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے، اور ایسے علماء کرام کے پروگراموں میں جانے نہیں دیتے، تو ایسے دوستوں کو ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوست سدھر جائیں۔ آپ نمازی ہیں تو آپ کے دوست بھی نمازی بن جائیں، آپ نیک ہیں تو آپ کے دوست بھی نیک بن جائیں، آپ اطاعت گزار ہیں تو آپ کے دوست بھی اطاعت گزار بن جائیں۔ آپ نے پوری کوشش کر لی لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے پھر آپ کو نقصان پہنچے گا۔
یعنی وہ کچھ دوست تو ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ شرم دلاتے، وہ عار دلاتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، کہ تو نماز پڑھتا ہے، تو بہت نیک ہے، اور ہم لوگ تو یہ گناہوں کے کام بھی کرتے ہیں اور تو اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سامنے پیش آتے ہیں، اور کبھی اس طرح کے طعنے سن کر پھر یہ آدمی جو نیک تھا وہ بھی برا بن جاتا ہے، یہ نمازی تھا تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور ان کے ساتھ وہ بھی گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ تو ایسے دوستوں کی دوستی سے دور رہنا چاہیے۔ جب یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اطاعت بھی نصیب ہو جائے گی، اور اطاعت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے چند اسباب ہیں۔ علم دین حاصل نہ کرنا، یہ پہلا سبب ہے۔ آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، رسول اللہ سے دور ہوتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر آدمی کے پاس دین کی معلومات ہو، آدمی کے پاس علم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اور وہ اپنی حیثیت کو سمجھے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اطاعت کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے علم دین، اور علم دین جو لوگ حاصل کرتے ہیں، اور بلکہ چلو کتابیں پڑھنا تو دور کی بات، جو آپ دیکھیں گے یہ بلکہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھی، مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، دارالعلوم میں بھی نہیں گئے، لیکن علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں کیسی تبدیلی آئی۔ پہلے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے تھے، اب ماں باپ کا ادب و احترام کرنے لگ گئے۔ پہلے ماں باپ کا ہاتھ نہیں چومتے تھے، اب ماں باپ کا ہاتھ چومنے لگ گئے۔ ایسے ماں باپ کو ہم نے سنا کہ وہ روتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ عالموں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمارا بچہ اتنا سدھر گیا کہ ہمارے ہاتھ چومنے لگ گیا، ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومے۔ تو یہ علم دین کی برکت ہے۔ علم دین بندہ حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، ظاہر سی بات جو سیکھے گا پھر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دیندار لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، یہ رکاوٹ ہے۔ دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بے دینوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے، جو گناہوں کے کام کرنے والے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی رکاوٹ ہے۔ دنیاوی محبت کو دل میں بسا لینا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، جبکہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، 4 دن کی دنیا ہے، آج ہے کل نہیں، سب فنا ہو جائے گا۔ تو دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ لمبی لمبی امیدیں لگا لینا، لمبی لمبی امیدیں لگانے کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں 100 برس تک جیوں گا، 2 سال کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، 40 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، 35 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ تو لمبی لمبی امید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ امیدیں کم رکھنی چاہیے، امیدوں کو شارٹ کرنے کی، مختصر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ہی مختصر ہے۔ جب امیدیں کم ہوں گی تو آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرے گا۔ وہ یہ سوچے نا کہ میری عمر پتہ نہیں کتنی ہوگی، ہو سکتا ہے 35 سال میں یا 40 سال میں ہی میرا انتقال ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں، فرما برداری کے کام کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کروں، تو اس سے کیا ہوگا، وہ نیک بن جائے گا۔ اور جو رکاوٹ کے اسباب ہیں اس میں ایک ہے موت کو بھول جانا، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو بندہ اپنی موت کو پیش نظر رکھے کہ مرنے سے پہلے مجھے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ فکر آخرت سے غافل ہو جانا، کیونکہ یہ چیز بھی ہے، دنیا میں آدمی دنیا کی رنگینیوں میں ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بھی، اللہ کی عبادت سے بھی غافل، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے کہ آخرت کے کیا معاملہ، جبکہ ایک ایمان والے کا تو آخرت پر یقین ہوتا ہے، وہ تو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو آج ہے کل نہیں ہے۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں ہمارے رشتہ دار مر کے قبرستان میں، قبروں کے اندر چلے گئے، تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ موت، وہ شاعر نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی موت سے کس کو چھٹکارا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ہم اپنے سامنے کتنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں، تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ فکر آخرت، آخرت میں ہمیں کیا چیزیں کام آئیں گی، کیا چیزیں فائدہ دیں گی، وہ ہمیں یہاں پر کرنا ہے، اور کیا چیزیں نقصان پہنچائے گی ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہمیں آخرت میں کام آئے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ ہمیں آخرت میں نقصان دے گی۔ تو جو چیز ہمیں کام آنے والی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو چیزیں نقصان پہنچانے والی اس سے بچنا ہے۔ اور گناہوں میں مبتلا ہو جانا یہ بھی رکاوٹ بنتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بیان ہے، مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ توکل، توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا۔ کس پر بھروسہ کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ 28ویں پارے کی آیت کریمہ، سورہ طلاق کی تیسری آیت کریمہ۔
ترجمہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، مطلب پھر اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے، اللہ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والے کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک پر توکل کرنا یعنی بھروسہ کرنا بہت ہی عظیم کام ہے، یعنی عظمت والا کام ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کریم پر توکل کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے، یعنی ظاہری اسباب، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کو رسی سے باندھوں یا اس کو چھوڑ دوں، بغیر باندھے ہوئے اللہ پر بھروسہ کروں کہ اللہ حفاظت کرے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ رسی سے باندھو بھی اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو، کیونکہ یہ ظاہری اسباب ہیں، ان ظاہری اسباب کو اپنانے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ عالم اسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنایا ہے۔ جیسے ہم خود بھی جب دنیا میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے، یعنی حقیقت میں ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ہم دنیا میں کیسے آتے ہیں؟ ماں باپ کے ذریعے آتے ہیں، تو ماں باپ جو ہے وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیا میں آنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کسی نہ کسی چیز کا سبب بنایا ہے، کوئی مسبب ہے تو کوئی سبب ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی وسیلہ ہے۔ تو یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا ہے کہ پہلے اسباب مہیا کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ جیسے کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بیٹھا رہے اور یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے، تو میں اپنے گھر میں کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، میری روزی میرے پاس آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی پہنچا دے گا۔ نہیں، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی غلط بات، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب مہیا کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ جائے، محنت کرے، مشقت کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو کمائی حاصل ہو اور اس کو مانے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی محنت کرتا ہے اور زیادہ مال حاصل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے لیکن مال تھوڑا سا حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب ہیں، ان اسباب کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھروسہ کرنے کی ضرورت خاص طور پر کب پیش آتی ہو؟ جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی پریشانی، اس وقت اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس وقت اور زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اس مصیبت کو ٹالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، اور پھر اس کے دور ہونے کے اسباب بھی کرتا رہے۔ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات، خودکشی کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان خودکشی کرتا ہے تو اور زیادہ تعجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی ایسا شخص خودکشی کرتا ہے جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں، جس کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے، تو وہ اگر خودکشی کرے تو اتنا زیادہ تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مومن بندہ، ایمان والا جب خودکشی کرتا ہے تو بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایمان والا ہو کر خودکشی کیسے کر لی۔ یعنی کیا مطلب؟ خودکشی کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا اس لیے خودکشی کر لی، لوگ بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ لکھ کر گیا، مطلب یا جو ہے کہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا اور قرضے کی ادائیگی کی کوئی ظاہری صورت نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے خودکشی کر لی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گھر والوں کی بے عزتی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے گھر والے بدنام ہو رہے تھے، اس لیے اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ سب بے وقوفی والی باتیں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے خلاف ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی بھی خودکشی جیسا قدم نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ٹالنے پر بھی قادر ہے، چاہے مصیبت کتنی ہی بڑی ہو، تکلیف کتنی ہی بڑی ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے وہ مصیبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں آپ کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائیں،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زمین میں جو بھوکمپ آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. سمندروں میں سونامی آ جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. کہ اتنے بڑے بڑے کام، اب یہ تو چلو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ جو دن اور رات کا جو نظام ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، روزانہ سورج نکلتا ہے اسی وقت پر اور اسی وقت پر ڈوب جاتا ہے جو اس کے ڈوبنے کا وقت ہے. یہ چاند ستاروں کا جو نظام ہے، یہ پورا جو سسٹم جو چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ ان ساری چیزوں کو چلانے پر جب قادر ہے، تو ان ساری چیزوں کے مقابلے میں پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، ان کے مقابلے میں ہماری مصیبت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بڑی ہو کے بھی کتنی بڑی ہو جائے گی بھائی مصیبت، بڑی ہو کر بھی یہ اللہ کی قدرت سے تو بڑی نہیں ہو سکتی. یقیناً اللہ کی قدرت کے مقابلے میں تو اس کی چونٹی جتنی بھی حیثیت نہیں ہے ہماری مصیبت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے تو ہماری مصیبت کو ٹالنے پر بھی وہ قادر ہے. تو جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا، اور جو خودکشی کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی یہ کمزوری ہے اور اللہ پر بھروسے کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ خودکشی کرتا ہے. بہرحال اس چیز کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی دیکھیے، علم دین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، دین اور مذہب سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، علماء سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، دین کی اور مذہب کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی تو وہ کبھی خودکشی کرتا ہی نہیں. یہ خودکشی کے جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، ایمان والوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ علم دین سے دور ہو گئے. علم دین حاصل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اگر علم دین ہوگا تو وہ کبھی بھی اس طرح کا ناجائز قدم نہیں اٹھائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ توکل کے تعلق سے کچھ باتیں ابھی شامل کر لی گئی. ابھی اس کا پورا بیان باقی ہے کہ توکل کے بارے میں جو آیت کریمہ میں نے ابھی سنائی، اس کی تفسیر میں علماء کیا فرماتے ہیں، اور توکل کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آیا، توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے، توکل کا حکم کیا ہے، اور توکل کو اپنانے کے طریقے. یہ لفظ جو ہے وہ توکل، لوگ توکل بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے توکل، یہ عربی کا لفظ ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ہے. اور خوف خدا، اس کے بعد جو بیان آ رہا ہے وہ ہے خوف خدا کا بیان. تو انشاءاللہ وہ بھی وقت رہا تو ہم اس کو بھی شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.